پہاڑ کس کسی نے دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ. چلو جس نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لے. کمپیوٹر میں دیکھا ہے، تصویر میں، کتنا بڑا پہاڑ ہے. مدینہ منورہ میں شاید سب سے بڑا پہاڑ احد پہاڑ ہو، اور یہ ہے بھی جنتی پہاڑ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فیض القدیر میں، شرح جامع صغیر میں، سرکار نے فرمایا یہ جو میرا احد پہاڑ ہے نا، فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے. فرمایا اے احد پہ آنے والے، تجھے اس پہاڑ سے کوئی چیز کھانے کی مل جائے، کوئی تنکا ہی مل جائے تو فرمایا اٹھا کے کھا لینا، کیونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے. اور کیوں کھانا؟ فرمایا برکت سمجھتے ہوئے کھا لینا. برکت سمجھتے ہوئے احد پہاڑ سے چھوٹا سا پتھر لے لو، پانی میں ڈال لو، پانی پینا شروع کر دو. حدیث پہ عمل ہو گیا. حدیث پہ کیا ہو گیا؟ کچھ جڑی بوٹی نظر آئی، اس سے تھوڑا سا تنکا وہ کھا لو، حدیث پہ عمل ہو گیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ جنتی ہے تو برکت لینے سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، اس سے کچھ نہ کچھ، ورنہ ہاتھ گیلا کر کے نا، یہ حدیث نہیں ہے، میں ویسے عرض کر رہا ہوں، بندہ احد پہاڑ کے پتھر پہ یوں ہاتھ مس کر کے اس کا ہاتھ کوئی کم از کم چاٹ لے تو کچھ نہ کچھ مٹی لگی ہوگی نا، وہ ہی اندر چلی جائے تو کافی ہے. دو احد پہاڑ کے وزن کے برابر. اب کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہے جو احد پہاڑ کا ہمیں وزن کر کے بتائے؟ نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے ترازو جو احد پہاڑ کا وزن کر سکے. 2 مرتبہ احد پہاڑ کو تولا جائے، جتنا وزن بنے اس کے برابر بندے کو نیکیاں مل سکتی ہے. اور کتنے ٹائم میں؟ میرا خیال ہے شاید آدھے گھنٹے سے گھنٹے کے دوران میں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. کیسے؟ سنیں حدیث. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلم کسی مسلم کی نماز جنازہ اس لیے پڑھنے گیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے، فرمایا اگر نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا تو جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے اس کے برابر اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور فرمایا اگر جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی قبر پہ آیا، حتیٰ کہ اس کو دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اگر مٹی ڈالنے تک وہی کھڑا رہا پھر گیا تو فرمایا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی جتنی 2 مرتبہ احد پہاڑ کو تولا جائے، جتنا اس کا وزن ہے اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا. اب دیکھیں کتنا آسان کام ہے، یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے مسلمانوں کا اعلان ہوتا ہے، لیکن حدیث میں شرط ہے جنازہ کس کا ہو؟ کسی بد مذہب کی بات نہیں ہے، بد مذہب کا نہیں، جو مسلمان ہے اس کی بات کی ہے سرکار علیہ السلام نے. بد مذہب کا جنازہ پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور دوسری شرط کیا ہے اتنا ثواب لینے کے لیے؟ جنازہ پڑھنے میں، قبر پہ جانے میں رضا کس کی ہو؟ اللہ کی. یہ نہ ہو یار رشتہ دار ہیں اب نہ گئے تو کیا کہیں گے، پھر تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے. وہ تو رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی. نیت یہ ہو کیونکہ یہ مسلم ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کا کیا پڑھنے جا رہا ہوں. اگرچہ حدیث میں یوں ہے کہ جو جنازہ پڑھ گیا اس کو 1 قرات کے برابر ثواب، جو جنازے کے ساتھ قبر تک بھی جائے اس کو 2 قرات کے برابر. پھر فرمایا سمجھتے ہو قرات سے میں نے کیا مراد لیا؟ فرمایا احد پہاڑ کا وزن مراد لیا ہے، احد پہاڑ کا. اب جنازہ پڑھ کے آئیں گے تو 1 احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں. اگر قبرستان تک گئے اور دفن کر کے آئیں گے تو پھر کتنے احد پہاڑوں کے وزن کے برابر؟ اب کائنات میں کوئی احد پہاڑ کا وزن نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کام کتنا چھوٹا ہے کرنے کی حیثیت سے.
اور سرکار کی رحمت کی وجہ سے نیکیاں کتنی مل رہی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسی مقدس نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔